अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का एक अहम तरीन एक व्लॉग है पंजाब कॉलेज की एक बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई है उसी के बारे में। अल्लाह पाक सब बच्चियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगी कि माँ पहली दरसगाह होती है। जब बच्ची को स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में वालदा भेजती है तो माँ की सबसे पहले बच्ची के साथ दोस्ती होनी चाहिए। उसे हर मुश्किल से, हर आने वाली बात से आगाह करना माँ का फ़र्ज़ है। तो ये माँ को चाहिए कि जैसे ही मैं भी एक माँ हूँ तो अपनी बच्ची को वाज़ेह तौर पर बताना चाहिए कि कोई भी मर्द अगर आपको अलग से तन्हाई में बुलाता है तो इट मीन्स वो ख़तरे की घंटी है, तो आपने कभी भी उसकी बात नहीं सुननी। तो ये वालिदा का एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, चाहे वो रास्ते में खड़े हों, चाहे वो कहीं स्कूल कॉलेजेस में कोई भी शख्स हो। अगर वो आपको कहे कि आप मेरी बात सुने तो आपने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि अगर तो वो सही है, सिंसियर है, तो वो पब्लिक प्लेस पे बात करे। तो इस तरह का ये जो तरीका है, ये माँ की सबसे बेहतरीन जो मुझे एक चीज़ लगी, मैं माँ के हवाले से कहूँगी कि तरबियत इस तरह करनी चाहिए। दूसरा ये है कि गार्ड का मतलब होता है मुहाफिज़। तो जो कॉलेज वाले हैं जिन्होंने गार्ड रखा है उनको कम अज़ कम एटलीस्ट इतना सोचना चाहिए कि ये गार्ड हमारे कॉलेज के मुहाफिज़ हैं, ना कि दरिंदे हैं। तो ये जो उन्होंने गार्ड को रखा है उनकी ये इस तरह की रखनी चाहिए कि छानबीन करनी चाहिए कि आया कि ये शख्स कैसा है, उसका पूरा बायोडाटा उनको मालूम होना चाहिए था। अब ये बात है कि बच्ची को अकेले बुलाया है तो अब कुछ वो मीडिया पे ख़बर आ रही है कि जी इनको बच्ची को कि उसकी कोई भी है ही नहीं है, स्क्रीन शॉट में कुछ नहीं है, फुटेज में, सीसी फुटेज में लड़की की तस्वीर नहीं आई। तो देखें, ये कॉलेज वाले अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज का नाम ना बदनाम हो जाए। तो अगर बच्ची ने सांसें ली हैं, उसकी वीडियो भी आई हैं, बच्ची की सांसें आखिरी भी आई हैं, तो उस बच्ची के अलावा क्या हॉस्पिटल वालों ने कोई उसका मुआयना नहीं किया? आखिर उसका मुआयना किया होगा तो उन्होंने ये जारी किया है ना कि मुबैना ज़्यादती हुई है। तो देखें, वो अपने आप को प्रोटेक्ट लफ्ज़ों से, अपने सीसी फुटेज से, अपने जो हैं कुछ तस्वीर होंगी या फिर कुछ वो आई होंगी कुछ सीसी फुटेज में उनकी ज़्यादती की, तो वो उन्होंने डिलीट कर दी होंगी। तो इसका ये मकसद देखें, दरिंदगी फैलाना, तो ये कहीं का फेल नहीं है। अगर बच्चे हैं, बच्चे अगर किसी तरीके से अपने जो स्टूडेंट की वजह से स्ट्राइक कर रहे हैं, उनका काम बनता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हमारा इस्लामिक स्टेट है, तो जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको एक इस्लामी रियासत बनाई थी। तो हमारी इस्लामी रियासत नाम की जो बनी हुई है उस पर हमारा अमल दरामद कितना है, और जितना भी अमल दरामद है ना हमारे, अगर हम जितने भी लोग हैं ना यहाँ से उनसे बात कर लें तो वो कहते हैं आउट ऑफ कंट्री में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, लंदन में चले जाएं, वहाँ पे क्या है, लेडीज़ महफूज हैं। ये तरीका है कि वहाँ पर लेडीज़ 3 साल की बच्ची भी कहते हैं महफूज हैं। तो हमारे पाकिस्तान में तो 50 साल की औरत भी महफूज नहीं है। तो ये उनका स्ट्राइक करने का मकसद इनको समझ आनी चाहिए, अवाम को। अगर वो भी स्ट्राइक कर रहे हैं तो लोगों को समझ आनी चाहिए कि जैसे हमारी माँ बेटियां हैं ना घर में, इसी तरह पब्लिक पे भी हैं। तो जो चीज़ हमारे इस्लाम ने, हम हर इंसान अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान का बेसिकली मतलब ये है कि अपने अल्लाह को एक मानना और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानना और अल्लाह के अहकामात को पर अमल करना, और जिन कामों से हमारे नबी ने मना फरमाया है उनसे मना हो जाओ। अब देखें, मुसलमान इन बातों का इकरार भी करता है
کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان کا اقرار تو یہی بنتا ہے نا کہ اللہ پاک کے تمام حکم کو بجا لائیں، نبی پاک کے تمام سنتوں پر عمل کریں. تو زبان سے تو اقرار کر لیا ہے لیکن دل سے اقرار نہیں کیا. اگر زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا دونوں چیزیں برابر ہیں. اگر ہم زبان سے اقرار کر لیں گے تو ہم مسلمان نام کے ہوں گے، دل سے مانا ہی نہیں ہے. تو خدارا اپنے اللہ کو بھی ہم نے منہ دکھانا ہے. تمام جتنے بھی لوگ ہیں، مرد حضرات ہیں یا کوئی بھی ہیں، ان کے دلوں میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم کون ہیں. ہم نبی کے، ہم اپنے پیارے نبی کی امت ہے. اور ہم ہمارے نبی کو کتنا دکھ ہوگا جو راتوں کو غاروں میں روئے ہیں اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے گناہوں کے لیے. تو کیا ہم یہ والا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو کہ ہم نے آپ کی امت ہوتے ہوئے یہ والے کام انجام دیے؟ تو یہ ہمارے لیے، ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے شرمناک بات ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس اندھیروں میں لے کر جا رہے ہیں. کیا دنیا یہیں ختم نہیں ہو جائے گی؟ دنیا میں آپ کو اپنے گھر والوں کو، اگر آپ اپنی کسی بچی، ظاہری بات ہے جو بھی شخص ہے، ہر انسان کے ساتھ ریلیٹڈ رشتے ہیں. کوئی بھانجی ہے، کوئی بھتیجی ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی ماں ہے، کتنے ریلیٹڈ رشتے ہیں، بیوی ہے. تو کیا آج اگر آپ کسی کی بہن، بیٹی، بیوی، بچی کو، کسی کو بھی اگر اسے ذہنی طور پر ٹارچر کر رہے ہیں یا فزیکلی، مینٹلی، جس طرح بھی تنگ کر رہے ہیں، تو کیا کل کو اللہ پاک اگر آپ سے بدلہ لے تو آپ کی یہی رشتوں کے ساتھ کچھ اس طرح ہو جائے تو آپ کو دھچکا کتنا لگے گا؟ تو خدارا کسی کی بھی ماں، بیٹی، بہن کو اس طرح کی تکلیفوں سے آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے. ہم نے اپنے نبی کو کیا ہماری زندگی میں ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے نبی پوچھیں گے کہ میری امت نے یہ کر دیا تو کتنی ان کو شرمندگی ہوگی. آپ کو کسی کا نہیں ہے تو اپنے پیارے اللہ اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہی کا سوچیں. ہمارے پاکستان کو اتنا کیوں بدنام کر رکھا ہے؟ ان لوگوں کی کیا ہوس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے؟ تو ان لوگوں کی ہوس کے پیچھے ان کی ماں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کیوں نہیں کر رہی؟ سب سے پہلے میں تو یہی کہوں گی کہ ماں کا حق بنتا ہے اپنے بچے کو، اپنی بچی کو مکمل طور پر اس کی پروٹیکشن کریں کہ آپ نے کس طرح سروائیو کرنا ہے دنیا میں. اپنے بچے کو بتائیں کہ یہ جو لائف ہوتی ہے، اس طرح اگر ہم کسی کو غلط طریقے سے، کسی کو بھی ہاتھ لگائیں گے، چھوئیں گے، کچھ بھی کریں گے تو یہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو اپنے بچوں کی خدارا ان کی ذہنی طور پر، جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہیں بچے، ان کو ماں بتاتی ہے بیٹا آگ کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ کے ہاتھ جل جائیں گے. اسی طرح ماں کو آگے آگے جا کے بتانا ہے کہ یہ آپ کے لیے چیز محرم ہے اور یہ نامحرم ہے، یہ غلط ہے اور یہ درست ہے. ماں کو صحیح اور غلط میں فرق بتانا چاہیے تاکہ ان کی، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، ان کی والدہ نے، ان کی والدہ نے بھی تو اپنے بچے کی تربیت کی تھی نا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. تو اب کیسے انہوں نے تربیت کی کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا؟ تو بچے نے اپنی والدہ کو حکم بجا لایا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. اگر والدہ اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھا دے اچھے طریقے سے کہ آپ نے یہ غلط کاموں میں نہیں پڑنا، تو یہ ہمارے غلط ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ شروع سے میری والدہ نے یہ بات مجھے سمجھائی تھی کہ میں نے غلط کاموں میں نہیں پڑنا. تو میرا نہیں خیال کہ بچے اس قسم کی حرکات کریں گے. یہ بچوں کو جیسے ہی بچے بڑے ہونے شروع ہو جائیں، والدہ کو اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ، اور ان کے ساتھ اس طرح کی دوستی ہو کہ ان کے دلوں میں یہ پتہ چلے کہ یہ ہماری ماں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ غلط ہے. تو خدارا یہ آج اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ اگر یہ جو پنجاب کالج والے ہیں اگر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، کہیں بھی پیسہ استعمال کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ گارڈ ملا ہے، نہ بچی ملی ہے، تو یہ غلط ہے.
کیونکہ دیکھیں بچی ہاسپٹلائز بھی رہی ہے اور بچی نے آ کر چند سانسیں جو اس کی بچی ہیں ICU میں رہی ہے، تو کیا وہ ڈاکٹروں نے اپنی تحقیق نہیں کی ہوگی؟ کہ ڈاکٹروں نے اس کا چیک اپ نہیں کیا ہوگا؟ آپ ہاسپٹل سے ان کے ہر چیز تو نہیں مٹا سکتے، آخر ایک فزیکلی کچھ بھی چیک اپ ہوا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی کہ ہوا ہے غلط۔ اور بچے ظاہری بات ہے، بچے اسٹوڈنٹس ہیں، آج ایک بچی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کل کو کسی اور بچی کے ساتھ ہوگا۔ بچوں کا اسٹرائک کرنا بنتا ہے کہ جو ان کے پرنسپل ہیں ان کو بھی پوچھا جائے کہ دیکھیں اگر آپ نے جو انٹرویوز ہوتے ہیں گارڈ کے حوالے سے، تو کیا آپ نے اس کا مکمل طور پر ڈیٹا کور نہیں کیا تھا؟ اگر ڈیٹا کور کیا تھا تو مجھے یہ بتائیں اس کے اوپر کیا نظر نہیں تھی کہ کس طرح کا انسان ہے، کس طرح کا درندہ شخص انسان ہے، اور وہ کیا، اور ڈرائیور دیکھیں ہر بچیوں کے لیے ماں باپ ایسا ہی ڈرائیور ڈھونڈتے ہیں جو ہماری بچیوں کو سیف اور پروٹیکٹ کرے۔ تو کیا یہ انہوں نے ان کی حفاظت کی بجائے انہی کی عزت لوٹ لی؟ تو ان کے لیے تو عبرتناک سزا ہونی چاہیے، اور آئندہ کے لیے ہمارے پاکستانیوں کے لیے کم از کم یہ جو لڑکے بھی آج سٹرائک کریں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری جو بھی عورتیں ہیں، جو بھی لیڈیز ہیں، کوئی بھی ہیں، ہماری ماں بہن بیٹیاں ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اور جس کے لیے ہمارے اسلام نے منع کر دیا ہے نا، تو ہمیں اس کے لیے منع ہونا ہماری ہی بہتری ہے۔ تو میں آج کے لیے یہی کہوں گی کہ خدا را ہماری اسلامی ریاست کو اسلامی ریاست ہی بنائیں، اس کو خوفناک ملک نہ بنائیں جس میں لوگ دوڑ جائیں کہ اس پاکستان میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو ہماری عورتوں کو پروٹیکشن دیں، ہمارے مرد حضرات کو اپنے دلوں کو، اپنی جذبات کو کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے کہ ہماری عورتوں نے باہر بھی نکلنا ہے، سروائیو بھی کرنا ہے۔ کئی عورتیں ایسی ہیں جن کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے اور وہ خود ان کو جانا پڑتا ہے، ان کے کئی لوگ ایسے ہیں بیوہ ہیں، ان کو جانا پڑتا ہے، اب اپنے کام کے حوالے سے جانا پڑتا ہے۔ تو پلیز خدا را اپنی عورتوں کو پروٹیکشن دیں۔ ہم سب عورتیں جو آپ کے گھروں میں ہیں انہی کی جیسی ہیں، ماں بہن بیٹیوں کی طرح ہیں، اپنی آنکھوں کو پاک کریں، اپنی تنہائی کو پاک کریں، اللہ پاک سے ایک اقرار کریں کہ اللہ پاک ہم مسلمان ہیں، ہم نے مسلمان ہونے کا ایک فریضہ انجام دینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔